کھاتے بھی ہیں، اور وہ جو ہیں وہ مجبور ہو کے مانتے تو ہیں یا نہیں پر کھاتے ضرور ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے اپنے محبوب کے قبضہ و اختیار میں عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت عادل بریلوی امام محمد رضا خان صاحب علیہ رحمہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ مالک کے ہو حبیب۔ میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کو آقا مالک ہی کہوں گا، میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا۔ اور قرآن کی روشنی میں ہے، قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يحكمون فلو انهم من ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے مالک اور حاکم بنایا، فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہیں مانتا، مالک نہیں مانتا، وہ کبھی بھی ایمان کی اور نور ایمان کی چاشنی اور حلاوت نہیں محسوس کر سکتا، لذت نہیں محسوس کر سکتا۔ ایمان کا اطلاق اس پر ہوگا، مومن کہے گے ہم اس کو یہ مومن ہے، ایمان والا، یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ کعبے کی طرف نماز پڑھتا ہے اور یہ حج کرتا ہے، یہ عمرہ کرتا ہے، یہ زکات دیتا ہے، یہ صدقہ کرتا ہے، یہ تراویح پڑھتا ہے، یہ روزے رکھتا ہے، یہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، یہ مسجد بناتا ہے، کہ اس کا نمبر بھی ہے، اس کی مسجد بھی ہے۔ مومن کا مسلمان کا اطلاق ہم کریں گے، لیکن فرمایا ایمان کی چاشنی اور ایمان کی لذت اسے ملے گی جو اپنے مالک اور آقا کریم کو اپنا جو ہے حاکم اور اپنا سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ مالک کے ہو حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں عباسی صاحب کے گھر آیا ہوں، نواز صاحب کے گھر آیا ہوں، مہربان صاحب کے گھر آیا، جہانگیر صاحب کے گھر آیا، میں کدھر آیا، جو چیز میں لینا چاہوں یہ مجھے منع نہیں کریں گے۔ میں کہوں گا آج میں جو ہے وہ عباسی صاحب آپ کا یہ یہاں سے ٹیشو لیا، یہاں سے میں نے آپ کا تھوڑا سا تیل استعمال کیا، یہاں سے میں نے فلانی چیز لی، کہیں گے حضرتار یہ کیا، یہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تیل لیا، یہ لیا، یہ سارے کوٹھی، یہ سارا گھر ہی آپ کا ہے، یہ سارا ہی آپ کا ہے، آپ اجازت کیوں لے رہے ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے بھی ساری کائنات بنا کے فرمائی محبوب یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے ہی بنایا ہے، تیرے صدقے ہی بنایا ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے، تیرا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، رب کے سونے محبوبا تجھے منگتے تو خالی نہ موڑی، رب کے سونے محبوبا کسے منگتے تو خالی نہ موڑی۔ کیوں خالی موڑی؟ اس واسطے کہ سارے کہ خزانے سارے تیرے نے، کہ خزانے سارے تیرے نے، زمین و آسمان دے سارے خزانے میرے محبوبہ تو عطا فرما دیتے، کہ تیری ملکیت وچ تے جو جو رسول اللہ دی بارگاہ وچ آندا گیا، جڑا جڑا حضور دی بارگاہ وچ آیا، جڑا جڑا جو جو خیر منگنے واسطے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام نے ساری کائنات کی خیرات اس عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ صحت واسطے آیا، جوانی واسطے آیا، جی
عمر واسطے آیا، جس واسطے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے عطا فرما دیتا. سبحان اللہ. اور یہ نہیں ادو عطا فرمایا، اس ویلے عطا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج بھی عطا فرمایا، اج بھی جو بھی چاہے عطا فرما. سبحان اللہ. تو سارے مہینے ساری کائنات اللہ کی، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے خیرات کے صدقے میں بنائی، سب کچھ ہے. پھر یعنی آقا علیہ السلام خصوصی طور پہ فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان کریم اللہ کا مہینہ ہے. تو سارا اسی نسبت کے ساتھ ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ کوئی چیزیں خصوصیت کے ساتھ اللہ کی طرف یا رسول پاک کے ساتھ نسبت کی جو ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں خاص برکت اور خاص کوئی جو ہے وہ حکم ہوتا ہے. سارے اب یہ سارے جہاں بڑا دل ازاق سارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ہمارے گھر کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. لیکن ان سارے گھروں میں سے یہ گھر خاص اللہ کا ہے. سبحان اللہ. یہ خاص اللہ کا گھر ہے. ہم دیکھیں گھر ہمارے بھی اللہ کے ہیں، لیکن ہم ان کو اس طرح اللہ کا گھر نہیں کہہ سکتے. بھئی اللہ کا گھر ہے، یہاں کیوں اس کو اللہ کا گھر کہ اس کی تقریم، اس کی تقدیس، اس کی تشریف اور اس کی تکریم اور اس کی عزت افزائی دوسروں سے بڑھ کر ہے. بے شک. اس کا مقام دوسروں سے بڑھ کر ہے. اس میں بھی وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے جی، ہر شیء اس میں وہی ہے، لیکن اس کی جو ہے وہ حیت، اس کی کیفیت اور اس کا جو ہے وہ کچھ ماڈل سٹرکچر بدل گیا. اس وجہ سے اس کی تعظیم جو ہے وہ الگ ہو گئی اور اس کا مقام الگ ہو گیا. کیوں؟ اس کو نسبت اس ٹکڑے کو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو گئی. سبحان اللہ. اسی طرح جس دن کو، جس رات کو، جس لمحے کو، جس گھڑی کو اور جس جو ہے وہ مبارک جو ہے وہ دن کو، جس مبارک رات کو، جس مہینے کو اللہ اس کے رسول کی طرف نسبت ہو جائے تو وہ بھی اس میں بھی خاص برکتیں، رحمتیں اور انوار، برکات، تجلیات، اس کی بھی تکریم، تعظیم، تشریف اور اس کی بھی عزت و احترام میں اور دوبارہ اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اضافہ ہو جاتا ہے. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان شریف کو خصوصی طور پہ اپنا مہینہ قرار فرمایا. اس لیے قرار دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ آیہ کریمہ جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے 3 شعبان المعظم کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ توحفہ. سبحان اللہ. اس لیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے لمحہ بلمحہ درجات کی بلندی، اور جس میں یعنی کسی عبادت میں کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے یہ عبادت کرو، یہ عبادت کرو، کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، خیرات کرو، قربانیاں کرو. اللہ نے ہمیں حکم دیا. خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کوئی عبادت نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد ایک درود شریف ایسی عبادت اور ایسی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جس میں رب ذوالجلال اس حکم میں اپنی شان کے مطابق خود بھی ساتھ شریک ہے. پہلے اپنا فرمایا میں بھی بیچتا ہوں، میرے فرشتے بھی بیچتے ہیں، اور اے حضور کے غلاموں تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام خوب بھیجا کرو. ہمارا بھیجنا حضور اسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور السلام کی طرف درود و سلام بھیجنا عبادت نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف درود و سلام بھیجنا حضور السلام کی تعظیم، تقدیس، عزت اور عظمت، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب کے ساتھ کمال درجے کی محبت کی علامت. اس لیے وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی چونکہ وہ ایسا انعام ہے یہ آیت مبارکہ کہ دیکھیں جب کائنات بالکل ختم ہو جائے گی تو اللہ کی عبادت بھی ختم ہو جائے گی. جب نمازی نہیں رہے گا تو نماز کہاں رہے گی، جب روزہ دار نہیں رہے گا تو روزہ کہاں رہے گا، جب جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں رہے گا تو زکوٰۃ کہاں رہے گی، اور عبادتیں ساری ختم ہو جائیں گی. جب سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا حتیٰ کہ فرشتے بھی سارے چلے جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا. اس وقت رب ذوالجلال کی ذات تو ہوگی نا، تو پھر اس وقت بھی رب ذوالجلال اپنے محبوب پر درود و سلام کو بھیج رہا. سبحان اللہ. ہے وہ تو ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. یہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب اسلام کے انعامات اور درجات کی بلندی کا مقام و مرتبہ ہے. اس لیے آقا علیہ السلام فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں وہ انعام اور وہ اکرام نصیب ہوا جو پہلے کسی کو نصیب نہیں.
یہ شعبان شہری فرمایا میرا مہینہ، اس لیے حضور اسلام اس ماہ مقدس میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور پھر اس لیے بھی فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں شعبان شریف کی 5 تاریخ کو حضرت بی بی فاطمہ زہرا مائی صاحبہ سلام اللہ علیہا کے آنگن مبارک میں آقا علیہ السلام کو ایک جنتی پھول امام حسین کی صورت میں عطا ہوا۔ سبحان اللہ۔ امام حسین مجتبی شہید کربلا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو جنتی پھول عطا ہوا، جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو وہ پھول عطا ہوا۔ اس لیے بھی آقا علیہ السلام نے یہ شہر مبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ تو یہ برکتوں والا مہینہ شاہ جو ہے وہ شہر شعبان شریف رحمتیں برکتیں لٹا کے جا رہا ہے، جس میں شب برات کی برکتیں لوٹی، رحمتیں برکتیں حاصل کی۔ اللہ کریم اس ماہ مقدس میں ہمارے محبت والے، عقیدت والے، پیار والے، نسبت والے جتنے بھی دنیا سے گزر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس اہل علاقہ کے، اہل مسجد کے نمازی حضرات، اڑوس پڑوس والے، بنا دل ذات والے، جناب عباسی صاحب کی بہنوئی صاحب، اور جناب نادر شاہ صاحب کی والدہ صاحبہ مرحومہ بھائی صاحبہ سبیل کی بوبی صاحبہ، اور ہمارے جو ہے وہ میجر صاحب جو حنیف صاحب، صوبیدار حنیف صاحب، اور دیگر اہل محبت جو اس دنیا سے وصال کر گئے، اور قریشی صاحب کی ساس صاحبہ اور اہل محبت جتنے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور میرے والد گرامی قدر حضور دادا قدر تبسم پیکر اخلاص و وفا، آیات من آیات اللہ، یک شعائر اللہ، فانی فی اللہ، فانی فنا فی الشیخ، جناب گرامی قدر عالی مرتبت پیر طریقت جناب رشید پیر سید محمود شاہ صاحب نقشبندی قادری ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکزہ ہو، ان کا وصال با کمال بھی اسی شعبان المعظم میں ہے۔ 16 شعبان کو ہے، اور 15 شعبان کو آپ کا عرس لاہور شریف میں ہوتا ہے آستانہ شریف پر، اور یہ فقیر شعبان میں انہی کے دربار پر حاضری کی نیت سے آتا ہے، اور آپ کا بھی دیدار ہو جاتا ہے، ملاقاتیں ہو جاتی ہیں انشاءاللہ۔ جمعے کے بعد سیدھا ادھر ہی حاضری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک عرصہ دراز تک حاجی اسماعیل صاحب، یہ عباسی صاحب نواز صاحب کے جو بہنوئی تھے، حاجی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، بابا جی صاحب حضور اعلیٰ والا قطب زمان الحاج پیر سید محمود شاہ صاحب ترمذی قادری پشاور والے بابا جی صاحب جو خلیفہ جو ہے وہ معظم تھے، وہ خلیفہ اکبر تھے، جناب گرامی قدر حضرت پیر طریقت جناب شریعت صدر الاولیاء جناب قاضی صدر الدین صاحب حضرت معظم رحمت اللہ علیہ کے بڑے اجل خلفاء میں سے تھے بابا جی سرکار۔ وہ بھی ادھر پشاور ادھر بھی ڈیوٹی کرتے رہے، پھر پشاور میں تو حاجی اسماعیل صاحب اور والد صاحب رحمت اللہ علیہ کٹھے ڈیوٹی کرتے تھے، سبحان اللہ، اور ایک دوسرے کے ہمراز بھی تھے اور باتیں بھی سناتے تھے، اور حاجی اسماعیل صاحب اور والد گرامی قدر کی کرامات اور باتیں سنایا کرتے تھے کہ کس طرح آپ نے ڈیوٹی کی، یہیں پہ سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ، پی ڈبلیو ڈی ڈپارٹمنٹ میں آپ نے ڈیوٹی کی، اور الحمدللہ بہت تقویٰ و طہارت کے ساتھ آپ نے یہاں ڈیوٹی کی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور روحانیت اور فیضات و برکات کا ہمیں کامل فیض عطا فرمائے۔ عزیزان من، ماہ شعبان شریف برکت رحمت لٹا کے جا رہا ہے، اور آنے والا مہینہ آ رہا ہے۔ اپنے دامنوں کو پھیلا لو، اپنے دامنوں کو پھیلا لو، پتہ نہیں کتنے دن کس کو نصیب ہے، ابھی تو 2 دن 1 دن باقی ہے، اللہ جانے کس کا نمبر لگا ہوا ہے، کس نے چلے جانا ہے۔ دعا ہے اللہ سب کو خیریت سے ماہ رمضان آمین، اور اپنے دامنوں کو پھیلا لو، استقبال کرو، جس طرح مہمان آ جاتا ہے، الفاظ فقیر آتا ہے، مرشد سید زادہ آل رسول آپ بازو پھیلا کے ہار لے کے اور استقبال کرتے ہیں، اللہ ہو ذکر کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ میں آپ کا مہمان ہوں اور عاجز و مسکین ہوں، لیکن آنے والا جو ہے یہ رب کا مہمان آ رہا ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کا اسی طرح شان کے ساتھ استقبال کریں۔ کیا ہے؟ دل کو کھول دے، دلوں میں محبت پیدا کریں، دلوں میں الفت پیدا کریں، دلوں میں وسعت پیدا کریں۔ جن کو بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، رات کو کھڑا ہونا ہوگا، اس سے تنگ نہ ہو اور اس سے پریشان نہ ہو، بلکہ کہیں یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، آنے والے مہمان ہمیں تجھے جو ہے وہ دل کی تاگرائیوں سے، روح کی روشن منور سے، اور جو ہے وہ آنکھوں کے ساتھ اور اپنے قلب کے ساتھ اور اپنے دماغ کی فرحت کے ساتھ، اے اللہ کے مہمان، اے شاہ قرآن، ہم تجھے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتے ہیں، ہم تیرا استقبال کرتے ہیں۔ تو آیا ہے، ہمیں دینے کے لیے آیا ہے، ہمیں لٹانے کے لیے آیا ہے، ہمیں 10 دن اللہ کی رحمتیں دینے کے لیے آیا، 10 دن اللہ کی مغفرتیں دینے کے لیے آیا، پہلا عشرہ مغفرتیں لٹانے کے لیے
دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت لٹانے کے لیے آیا، تیسرا عشرہ بخشش کے لیے آیا، جہنم سے نجات کے لیے آیا۔ اور ایسا مہمان کون ہوگا جو اتنے انعام لے کر آئے اور ایک شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ برکتیں لے کر آنے والا؟ سبحان اللہ۔ ایک نیکی آگے پیچھے ایک نیکی 10 کے برابر ہے، اور ماہ رمضان میں ایک نیکی 1000 کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کی راتوں میں کھڑا ہونا، قیام کرنا اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا سامان ہے۔ اور فرمایا جس نے ماہ رمضان شریف میں حدیث جو تلاوت کی، فرمایا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، احتساب کے ساتھ، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جب عید کی رات آتی ہے 30 روزے رکھنے والا یا 29 روزے، جس 29 ہو جائیں تو 29، 30 ہو تو 30 روزے رکھنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ بے شک جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، جس نے جو ہے وہ رات تراویح پڑھی، قرآن سنا، کھڑا ہوا، دن بھر کا تھکا ہوا، ڈیوٹی کا، دفتر کا، ریڑھی کا، دکان کا، اپنے کاروبار کا تھکا ہوا، اس نے آگے کھڑے ہو کے قرآن سنا تو اللہ اجر کیا دیتا ہے؟ فرمایا اجر یہ ہے کہ جب تو کھڑا ہو کے 30 دن کا یہ قیام کر کے جاتا ہے، عید کی رات آتی ہے اور تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کر دیتا ہے جیسے تو آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے، وہ عظیم شہر رمضان کریم ہے۔ اور پھر کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں ہے، کسی کا نام قرآن میں نہیں۔ 12 مہینے اللہ کے ہیں، نام کسی کا قرآن میں نہیں ہے۔ ایک ماہ رمضان کریم ہے جس کا نام قرآن مجید ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شاید ماہ رمضان وہ برکتوں والا، وہ رحمتوں والا، وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے پسند فرمایا اور اس مہینے کو قرآن کے نزول کے لیے پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنی کتاب جو مخلوق نہیں ہے، لا ریب کتاب اور وہ عظیم شان کتاب اللہ نے اس ماہ رمضان کریم میں نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایک قرآن کریم کی تلاوت تو ضرور کرو نا، ایک تلاوت تو ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا کرو تو بہتر ہے، لیکن ایک قرآن مجید کی تلاوت تو ضرور کریں۔ ہم کس امام کے پیروکار ہیں؟ ہم کس امام کے متبع ہیں؟ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا وصال بھی اسی مہینے میں ہے، اور وہ شہید عشق آل بیت ہیں، وہ شہید عشق جو ہے آل بیت رسول ہیں، اور جیل میں جن کو شہید کیا گیا وہ ہمارے امام اعظم کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں ہے۔ اس لیے ہم ان کی یاد بھی بدرہ شعبان کو ساتھ ہی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی یاد بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے، اور یہ دن دہاڑ منایا کرو، ان کے نام پتہ ہونا چاہیے، ان کے دن پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اماموں کے ساتھ نسبت ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ امام جس کے ہم مقلد اور پیروکار ہیں، وہ امام ماہ رمضان کریم میں 61 قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 61 قرآن شریف، بھائی نہ جانا آسان ہے نہ گرنا آسان ہے۔ تے پڑھا دے بھی ہے دیہڑی، مسجد میں تدریس بھی کر دے، فتویٰ بھی دے دے، خدمت بھی کر دے، دین کی تبلیغ بھی کر دے، ہزاروں طلباء پڑھا دے بھی ہے، اور پھر 61 قرآن شریف بھی ختم کر دے۔ سبحان اللہ۔ ایک تراویحاں بچ، ایک نفلاں بچ، تے ایک ایویں تلاوت رہے 360، ایک تلاوت والا قرآن 61 قرآن شریف۔ سبحان اللہ۔ کون کون سکتا ہے ناسنیاں؟ یہ کمال ہے، ان لوگوں کی نسبتوں کے ساتھ ہم وابستہ ہیں۔ برادران عزیز وقار، پیارے دوستو، کم از کم ایک قرآن شریف دے پڑھو۔ جڑے نہیں پڑھے دے افسوس تے ہوتا ہے نا کہ ایسا قرآن کیوں نہ پڑھے، ایسا اس لیے بچپن میں مسجد میں کیوں نہ گئے، قاری صاحب کو کیوں نہ بیٹھے، استاد کو کیوں نہ بیٹھے، کہ اللہ دا وہ قرآن جس اللہ نے نازل کیتا، جس میں کوئی شک نہیں، اور جس کا ہر حرف، ایک حرف پڑھنے تے 10 نیکیاں، ایک حرف پڑھنے تے 10 نیکیاں نصیب ہوندیاں۔ کہ قرآن وچ کتنے لکھاں حرف نے، اور بندیا جس دن تیرا قرآن ختم ہوندا 10 نہ تیرے نام اعمال وچ، اور تیرے اس نام اعمال دے کاغذاں وچ نیکیاں کتنی لکھیاں گئیاں۔ سبحان اللہ۔ نیکی دا پتہ تے ہن نہیں لگدا، نیکی دا پتہ تے اس لیے لگ سی جس لیے اکثر 4 تکبیر نماز جنازہ فرض ہویا ایسے امام صاحب، اس ویلے پتہ چل سی اج کتنا اطمینان لے کے جانا۔ اس واسطے جمع کرو، اس واسطے ایک پتر نے بھی نہیں دینی، دھی نے بھی نہیں دینی، تے بیوی نے بھی نہیں دینی، کسی بھرا نے بھی نہیں دینی، کسی نے نہیں دینی ہے کہ نیکی بھی
کام اپنے ہی آسنا خوش نصیب ہے جس کے پیچھے کوئی دعا درود ہو رہا ہے، اس واسطے دعا ہو رہی ہے، صدقہ ہو رہا ہے، خیرات ہو رہی ہے، تیسرے دن آتے ہو رہی ہے، 10ویں دن آتے ہوتی ہے، 6 دن کوئی فرض واجب نہیں، تیسرا 10واں کول چیلم کوئی فرض واجب نہیں کرتا تو کوئی گل نہیں، لیکن اے وے کہ یہ انہاں واسطے بخشش دا سامان ہے، انہاں واسطے بخشش دا سامان ہے۔ ہاں اللہ پاک ہم سارے اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماہ رمضان کریم کے روزے خیریت نہ رکھو، نصیب ہون سارے، اور کوشش کرنی ہے مسجد آباد کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، اور قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا افسوس بھی کرو تو کوئی نہ کوئی پڑھنا سیکھو بھی، ایک لفظ بھی پڑھتے رہو۔ شاہ صاحب آپ کو آگے بیٹھو، اپنے والے دی مسجد ہے جڑا قاری صاحبان کو بیٹھو، کار استاد آؤ بچیاں پڑھانے واسطے، کار ٹیچر صاحب آندا ہے، آپ بھی نال بیٹھ جاؤ، آپ بھی نال بیٹھ جاؤ، 2-4 لفظ آپ بھی پڑھو، پڑھ دیا کم از کم قرآن پڑھ دیا جاؤ گے، 1 سپارہ 2 سپارے پڑھ کے دے، جس نے قرآن ہی پڑھ کے دا اللہ تعالیٰ دیہاڑے قیامت تے قرآن شریف دے ختم والے میں جنہیں کی چھوڑ سبحان اللہ۔ پڑھتا دے ہیں اس واسطے قرآن شریف پڑھنا شروع کرو، تے نہیں آندا تے پہلے پرانے بزرگ سوتے گئے اس نے مائیاں نہیں آندا تے کیا کر دے، ہر لینڈ دے ہوتے انگلی پھیر دے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او قرآن ہاتھ لا کے یہی کر چھوڑیا کرو، اللہ برکت پھر بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تے بسم اللہ بھی قرآن دی آیت ہی ہے نا، تے بسم اللہ کا ختم پڑھ چھوڑیا کرو، پتہ نہیں کتنی رحمتاں مل جاسن۔ قرآن ہاتھ لایا کرو، قرآن شریف ہاتھ لگنا چاہیے اور برکت رحمت ملنی چاہیے، تے ماہ رمضان شریف دی بڑیاں برکتاں بڑیاں رحمتاں دل چاہتا ہے کوئی اور گلاں بھی بیان کرا، کوئی مرم روزے دیاں برکتاں رحمتاں سارے جانتے بھی ہو، شاہ صاحب ماشاءاللہ علم دے خیرات دے بہت تساں تقسیم کرتے رہتے، اللہ پاک سارے توفیق عطا فرمائے بھائی، اور قدر کرنی ہے سارے جوان بھائی بچے بیٹے گھر وچ مائیاں بہناں بچیاں بیٹیاں روزے رکھنے، اسی تساں انشاءاللہ اوتھے دعا واسطے یاد کرساں تے تسی اساں بھی دعا وچ یاد رکھیو، ایک دوسرے دی افطاری کرایا کرو، افطاری دا بڑا ثواب ہے، ایک دوسرے کار بلایا کرو، دعوتاں دیا کرو، جتنا بھی توفیق ہو سکے، اور ایک کھجور نال بھی کسی دا روزہ افطار کرایا نا تے پورے اس روزہ دار دا ثواب مل جاسی نے، ایک دودھ دے گھٹ نال بھی ثواب کرایا تے پورا ثواب مل جاسی نے، جتنی توفیق ہوئی ہے میں اپنا کریا کرو افطاری دیاں، افطاری اور روزہ داروں بلایا کرو جو روزہ رکھنے والے ہوں، اور روزے دے ٹائم تے سب تو زیادہ بھوک بھی اسی لگتی ہے ساری دہاڑی کھانا ہی رہتا ہے، اب تو جلدی جو صحیح زیادہ ہوتی ہے دنیا نہیں ہوتی، اس واسطے کوشش کرا کرو روزہ صحیح رکھو، اور نماز تلاوت عبادت اور افطاری اور پروگرام اور اپنے مسجد وچ اپنے مدرسے وچ اپنے جاننے والے سارے محبت والے، اور اللہ تعالی بارک تعالی اساں سارے روزے دی رحمتاں تے برکتاں نصیب فرمائے، خیریت نال نصیب فرمائے، اور قرآن شریف دا مہینہ عبادت دا ریاضت دا رحمت دا برکت دا عطا دا سبحانہ مہینہ کہ جس دا کسی مہینے دا اس طرح فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل نہیں بیان کی تھی، یعنی ممبر تے چڑھ کے اسپیشل خطبہ تے صرف ماہ رمضان دے استقبال دا اور اس دی آمد دا اسپیشل خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کریم کو آنے تو پہلے عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ یہ اس واسطے تو اساں بھی چاہیے اسی اس مہینہ خوب ادب احترام کراں، گانے بجانے موبائل دا ایسے سسٹم فیس بک یہ وہ بالکل کٹ کر چھوڑو، ختم کر چھوڑو، ایسی پریکٹس ہوے کہ اس مہینے میں ایسی ختم ہوے کہ مڑ کے پھر اس طرح توجہ ہی نہ ہوے، بس اللہ ہی اللہ 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 اللہ